बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं जी। पहली खबर एक ही है, पाकिस्तान में इस वक्त शदीद तरीन सैलाब है और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है और अल्लाह ताला को राज़ी करने की ज़रूरत है। और ये सब जो कुछ हो रहा है ये एक आफत है और कुदरती आफत है और बहुत ज़्यादा है, और इसमें सिवाय इसके कि हम अल्लाह ताला से रुजू करें और कोई हल नज़र नहीं आता। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हुक्मरानों की बेहिसी की अलामत भी है। हुक्मरान हमारे जितने भी माजी के रह चुके हैं, खा वो सिविल है या मिलिट्री हैं, वो सब के सब इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। और उसकी वजह भी बता देता हूँ। हुक्मरान, सियासतदान, सब के सब, सिविल मिलिट्री दोनों, वो इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं, वो इस आफत के ज़िम्मेदार हैं। और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, करोड़ों अफराद पाकिस्तान के, करोड़ों अफराद जो हैं पाकिस्तान के शहरी, वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। उनकी अमलाक, उनकी जान माल सब कुछ ज़ाया हो चुका है और करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं और बेयारो मददगार हैं इस वक्त, और उनको एक बहुत बड़ी इमदाद की ज़रूरत है। जब मैं ये कहता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं हमारे, ये कुछ सियासत नहीं है, बल्कि पानी जो इस तरह के आते होते हैं जी, पानी को महफूज करने के ज़खायर होते हैं और बड़ी बड़ी प्लानिंग की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ हर 10 साल के बाद एक सैलाब आता है और वो तबाही फैलाता है, लोगों को बेघर करता है, लोगों को उजाड़ता है। खा वो शहरी इलाके हैं, खा वो देही इलाके हैं, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, जो उनका माल मवेशी है वो बह जाता है, और जो जानी नुकसान होता है वो इसके अलावा है। उसके बाद फिर उसकी बहाली के लिए कई साल लग जाते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान आज तक इस पे तवज्जो नहीं दे सके। और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो हैं वो, मैं दोनों तरह के, कालाबाग डैम हमारा एक बनना था, वो अभी तक नहीं बन सका, इसलिए कि उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका और इस पर पॉलिटिक्स की जाती है। हाँ, अलबत्ता ऐसी चीज़ें जिन पे किक बैक्स ना मिलना हो वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, और किक बैक्स ना मिलना हो वो नहीं बनते, और जिन पे मिलना हो वो बन जाते हैं। हमें बिजली की ज़रूरत है, हमें तवानाई की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, और हमारी लाखों एकड़ अराजी जो है वो बंजर है, वो बारानी है, उसको हम सैराब कर सकते हैं और वो हमारी मईशत को बेहतर से बेहतरीन कर सकती है, क्योंकि ज़राअत जो है वो, और हमने कोई नया नहरी निज़ाम नहीं बनाया, अब एक अरसा से कोई डैम नहीं बनाया, और जो डैम बने हैं अब बन रहे हैं उनको भी अभी वक्त लगेगा। लेकिन इसके बावजूद हम, जिस पानी एक ही रास्ते से गुजरता है, हर 10 साल के बाद ये सैलाब आता है और एक ही रास्ते से गुजरता है, उसका एक ही मुतय्यन रास्ते हैं, और उसके साथ साथ सीज़न एक है, इसी महीने में आता है, अगस्त में, सितंबर में ये सैलाब आता है, जुलाई से शुरू होता है। कभी भी ये सर्दियों में सैलाब नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को, अपने शहरियों को, अपने वोटर सपोर्टर को कोई खुशहाल ज़िंदगी देनी है, कोई फलाही काम करना है। उसकी रीज़न यही है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें अपने ओपोनेंट्स को नीचा कैसे दिखाना है। ज़ियाउल हक साहब ने ये कालाबाग डैम बनाना चाहा तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, बाद में वो गवर्नर भी बने, उनकी ज़मीनें मुतासर होनी थी। उसके बाद कुछ बड़े तगड़े लोगों की ज़मीनें मुतासर होनी थी, उसमें ANP के लोग भी हैं, बाकी भी हैं। उन्होंने रातों रात एक कंपेन चलाई, वॉल चॉकिंग की, और उसके बाद एक नई तहरीक शुरू हुई और कालाबाग डैम आज तक ना बन सका। उसकी स्टडी हो चुकी है, हर तरह से स्टडी हो चुकी है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान बिल्कुल। लेकिन हमने IPPs, जो प्राइवेट बिजली घर हैं पैदा, वो ज़रूर बनाए, फ्यूल से चलने वाले, वो इसलिए बनाए कि एक तो लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, और जितने लोगों के वो बिजली घर हैं, IPPs जिनको कहा जाता है, और वो बहुत बड़ा स्कैम था, वो सब के सब तगड़े लोगों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं, सनतकारों के हैं, और वो जुड़े हुए हैं इन्हीं बड़ी सियासी जमातों के साथ, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, या मुस्लिम लीग नवाज के साथ, इनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके वो बिजली घर हैं, कारोबारी लोगों के। और फिर उनको ये आपने देखा होगा, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी जब आई 2013 में, तो सबसे पहला काम इसहाक डार साहब ने क्या किया था, वो ये किया था कि प्राइवेट बिजली घरों के को 400 अरब से ज़्यादा की रकम
یکمشت طور پہ ادا کر دی تھی بغیر کسی آڈٹ کے. اور وہ ذرا ان بجلی گھروں کے جو مالکان ہیں ان کی ذرا لسٹ آپ نکال کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں شروع ہوا تھا آئی پی پیز کا سلسلہ, اور اس کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ کام کرنے کی کوشش کی. ان کو پھر راجہ رینٹل پاور بھی کہا گیا کہ رینٹ پہ پاور اسٹیشن منگواتے ہیں, تو یہ چیز بھی منظر عام پہ آئی. لیکن ہم ڈیم نہیں بناتے. اب کچھ تھوڑے سے ڈیم ہمارے بن رہے ہیں, اس کا نتیجہ کب نکلے گا, ابھی 4-5 سال اور نکلیں گے. اس کے برعکس ہمارے پڑوسی ملک میں چلے جائیں, وہ عالمی معاہدوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا, ہمارے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ان کی پرواہ بھی نہیں کر رہا, اور وہ ڈیم پہ ڈیم بنائے جا رہا ہے, پانی کے ذخائر جمع کیے جا رہے ہیں. جاپان کو لے لیں, کوریا کو لے لیں, سنگاپور کو لے لیں, دنیا بھر کے ممالک کو دیکھ لیں, وہ سب کے سب ڈیم بناتے ہیں کہ بارشوں کا پانی ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے اور پھر سارا سال اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس سے نہ صرف زمینیں پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, زمینوں کو خراب کیا جاتا ہے, اور یہ تباہی سے بھی بچا جاتا ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کبھی بھی یہ نہیں رہیں. اب آتے ہیں اس وقت جو سیلاب آیا ہوا ہے, اس پہ بھی جناب پالیٹکس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے, سیاست پہ سیاست ہو رہی ہے. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف تنقید کی جا رہی ہے, اور اس کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے, انتہائی شرمناک بات میں بتا رہا ہوں کہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے اس میں بھی ایک پوری کی پورا جتھا ہے, سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھا ہے, اور الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھا ہے, قومی ذرائع ابلاغ میں بیٹھا ہے. وہ پورے کا پورا جتھا اس وقت یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ اس کو سیاست, اس پہ سیاست کی جا رہی ہے. عمران خان نے یہ کر دیا, پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, جبکہ یہ ہے جناب حکمرانوں کا المیہ. حکمرانوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے, حکمرانوں کو جانا پڑتا ہے, یہ حکومت کا کام ہے. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ ایک NDMA ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اس کا ذرا بجٹ دیکھیں کتنا ہے, اور یہ اس کا کام ہے, اور انہوں نے یہ سارا مینیج کرنا ہوتا ہے. پھر باہر سے اب امداد آ رہی ہے, اور اس امداد کو UAE سے امداد آئی ہے, وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کوئی کینیڈا نے $20,000 کا اعلان کیا ہے, کوئی ہلال احمر قطر نے $100,000 مختص کیے ہیں, اور باقی جو بیرونی دنیا ہے وہ بھی سہمی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, کس گورنمنٹ کو وہ امداد دیں اور کس پہ بھروسہ کریں. اور وہ اس لیے کہ آدھی سے زیادہ جو کابینہ ضمانت پر رہا ہے, اور منی لانڈرنگ کے ملزم ہیں, کوئی مجرمان ہیں, کوئی جن کچھ کو سزا ہوئی ہے, کن کو سزا ہونے والی ہے, کن پہ فرد جرم عائد ہونی ہے, کوئی اس طریقے سے یہ سارے اس وقت امپورٹڈ ہیں. یہ ایک الگ کہانی ہے. تو دوسری جانب نواز شریف صاحب کی پابندی تھی, ان کو اچانک اجازت دے دی گئی اور پابندی ہٹا لی گئی. انہوں نے قوم سے خطاب کیا, اور قوم سے خطاب کرنے کے بعد انہوں نے اپنا جو بھی ہے پولیٹیکل سکورنگ کرنی تھی وہ کی. اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں, جن کو کوئی سزا نہیں ہوئی, نہ کسی عدالت میں, نہ کچھ, اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ٹرائل چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, اور پابندی کس نے لگوائی ہے سارے جانتے ہیں. اور اس سارے کہانی میں بھی نیوٹرل صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا کھیل رہے ہیں, اور یہ اچھا موقع ملا ہے ان کو کہ وہ اپنا امیج بہتر کریں, اور لوگوں کے پاس جائیں, اور ان کو لک آفٹر کریں, اور کوشش کریں. ہم پاک فوج کے ان جوانوں اور افسروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اپنا یہ کام کر رہے ہیں, ایکچول کام جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور پالیٹکس سے بہت دور دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, اور متاثرین کو نکال رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن امداد جو ہے وہ ابھی تک نہیں آ رہی, لوگ ان پہ اعتبار نہیں کر رہے. 3.5-4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں اس سارے کہانی میں. ہم البتہ فوٹیج ضرور بنوا رہے ہیں, ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں, بلاول صاحب اور شہباز صاحب دونوں جاتے ہیں, اور 4 تھیلے پھینکتے ہیں, اور زیادہ فوکس اس کی فوٹیج پہ تھا کہ یہ فوٹیج ضرور جانی چاہیے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. جبکہ تباہی جو مچی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ. پھر ایک اور چیز جو آتی ہے وہ تکلیف دہ, کہ بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں, فیوڈلز ہیں, وہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے پانی کا رخ موڑ دیتے ہیں غریبوں کی طرف, بستیوں کی طرف. بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے. انہوں نے 29 اگست کو یعنی کہ کل ایک میراتھن کرنی ہے جی, ایک ٹیلی تھون میراتھن جو بھی آپ ان کو کہتے ہیں, کہہ لیں کہ براہ راست وہ بیٹھیں گے
اور فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہے، فنڈ ریز کریں گے، لوگوں کو اپیل کریں گے اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ جی کسی ٹی وی پہ لائیو نہیں ہو سکتے، کیونکہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور یہ پابندی جس نے بھی لگائی ہے نیوٹرل ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نیوٹرل صاحب جو ہیں وہ سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو دہشت گرد بنا دیں، پاکستان زندہ باد کے نعرہ لگانے والوں کو کسی بھی طریقے سے غدار ثابت کر دیں، ان کو بے لباس کریں، ان کو ننگا کریں، ان پہ تشدد کریں، ان پہ مقدمات درج کریں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ پریورٹی ہے۔ اور دوسری جانب اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جناب پورے پاکستانیوں، اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی، کہ اپنی مدد آپ کے تحت خود جی اپنے قریب والوں کو مدد کریں، ان کو لک آفٹر کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ اس میں اپنے طور پہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں، اور لیکن باقی سب لوگ بھی یہ کریں، کیونکہ حکومتیں بہت دیر سے آتی ہیں۔ حکومتوں کا طریقہ ہے، کیونکہ میں تو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں، خاص طور پہ زلزلہ ایک آیا تھا اکتوبر 5 کا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے مال ادھر ادھر ہوتا ہے۔ جہازوں کے جہاز آ رہے تھے، آگے کہاں جا رہے تھے کوئی پتہ نہیں تھا، اور حکومت کی امداد بعد میں پہنچ رہی تھی، لوگ امداد لے کے بہت پہلے پہنچ گئے تھے متاثرین تک۔ یہ ان کا ریڈ ٹیپزم اور یہ سارا کچھ چلتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا ایک خاص حلقہ اثر میں یہ ساری چیزیں رہیں گی، اس سے باہر نہیں نکلنے پائیں گی۔ اس لیے میں اپنے کہتا ہوں جی اپنے تمام شہریوں سے، متاثرین سے، اور اپنے پاکستان کے لوگوں سے کہ وہ خود آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں۔ جماعت اسلامی اچھا کام کر رہی ہے، الخدمت اچھا کام کر رہی ہے، باقی بھی فلاحی ادارے جو ہیں ان کو چاہیے، پرائیویٹ تنظیمیں، ان کو آپ کریں۔ اور اب تک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اکاؤنٹ ہے اس میں کوئی حوصلہ افزا نہیں آیا جی رسپانس۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے، یہ اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس پہ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا یہ ساری لڑائی کو، اس کو پولیٹیکل نہ بنائیں، اور اس میں اپنا نیریٹو اور اپنا پرسیپشن دینے کی کوشش مت کریں، کیونکہ جس نے پاک فوج سے محبت کرنی ہے وہ کرنی ہے، اور کیوں کرنی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور جس نے حکمرانوں سے امپورٹر سے پیار کرنا ہے وہ، اور جو نہیں کرنا وہ ساروں کا پتہ ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا اپنا اپ گریڈ کر لیں، ڈگنیٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور ایسی ایک لعنت قسم کی کمپین چلی ہوئی ہے جس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ ہم پہ ہنس رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔